Suhail says, can your parents, especially the father, can he have all control over your money and finance, as there is a hadith where the Prophet ﷺ says, all that belongs to you is your father's? The hadith is authentic, and the people understood it wrongly. أنت ومالك لأبيك. The letter lam or L, does it refer to possession, or does it refer to permissibility to use? And the most authentic opinion is that it is the permissibility to use, not to possess. Otherwise, if the hadith meant that you and your wealth, all that you possess, belong to your father, if this is what the hadith means, therefore, if you were to die, there is no need for your wife to inherit, your children to inherit, your mother to inherit, because your father will take everything. He says, all what my son possessed during his lifetime is mine. So after his death, by default, it should be mine. And no one had ever said this before. So how do we understand the hadith? We understand the hadith that the father has interest in what his son or daughter possess and own. However, this permissibility for him to take from his offspring's wealth has 4 conditions, as scholars say. The first condition, that there should be no harm on the child. So if my father comes and says to me, you know, these medication you take for your diabetes or for your blood pressure, whatever, I'm going to take them all because I need them. And I do not have sufficient funds to buy such medications, except those that I have with me. This means that he's going to harm me. If I'm having a blanket in the midst of winter that warms me and helps me to stay warm, and he comes and takes it and snatches it and says that, no, it's mine because you and your wealth belong to me, this is not permissible because there's harm on me. Second condition, there should be no harm and no dire need for it. So yes, I may possess a car. I don't have financial means to buy another car. I need the car to go to work. I need the car to do my shopping, to do my transportation. And all of a sudden, my father comes and takes the car. I'm not going to die because of that. There's no harm from that. But there is a need that I have to this car. And by him depriving me from what I need, scholars say he has no right in that. Condition number 3, it doesn't harm me. I have no need for it. I have a lot of it. But he is going to take this wealth and money from me and give it to one of my siblings. This is totally prohibited. And it would increase enmity in my heart towards my siblings. For my father is favoring them over me and taking from my hard-earned money to give them. And this is not legitimate, not permissible. And he's not allowed to do this, and I'm not even obliged to give him. And the fourth condition, as scholars say, is that he is actually in need. So if my father was stone broke, he may take from my wealth that would fulfill his needs, and I'm obliged to give that to him. But if he's rich, yet he doesn't want to take from his own savings, and he comes to my house and he takes from my wealth, and he says that you and what you possess belong to your father. No, this is not permissible. And I know few rich men who, mashallah, they are rich and wealthy, yet they insist that their kids
buy them cars, buy them tickets, pay for their rent, do things that they don't need because they have money, but they want to keep everything for themselves. The children are not obliged to do this, and Allah Azza wa Jal knows. Guys, there is a hadith where the Prophet says to a companion, you and your wealth belong to your father. You know this hadith? Yes? Every father knows this hadith by heart. The children, no, is it sahih? Is it authentic? I've heard it, but I'm not sure. It is authentic. Yet the understanding of it differs. I know a brother whose son is a multi-millionaire. And he keeps on asking his son to give him a trip around the world, to buy him a new villa, to buy a new furniture, new TVs, and buy cars. And the son comes to me and complains. And the justification of that father is that my son and his wealth, as the Prophet ﷺ, belongs to me. His understanding is wrong. Why? Because the consensus of all scholars, if the son dies, who or what does the father inherit? If the understanding is as the father understands it, the father should inherit everything, and nothing goes to the wife, nothing goes to the son, nothing goes to the daughter, nothing goes to the mother. But this is not the case. If he has a son, the father gets only 1/6, and his grandson gets the rest. You know the inheritance thing. This is not the time, but the concept is, if you understand the relationship, then you go back to understanding you and your wealth belong to your father. What does it mean then? It means that you should not deprive, you should not prevent your father from what he needs. You must give to your father what he needs if you have access. So a multimillionaire like myself. Why are they laughing? Okay. Manish, I forgive you. A multimillionaire like myself. My father comes and says, I want 100,000 ringgits to change the furniture of the house. Okay. I look into my father's wealth and I find that my father has in his bank account 100 million. Excuse me, why do you want to take from me? If I am a 9-to-5 worker, an employee, I have my salary, I have my wife, my children, my flat I live in, and I want to improve my life. I don't have my own property. And he wants to take a portion of what I possess that would affect my wife's livelihood or my children's livelihood. In this case, I do not give him, except what he needs. If he's stone broke, I have to provide from him food, shelter. But if he has money and he asks me of something that harms me, I am not entitled to give him. It's not my obligation. I give you another example. I'm rich. I have money. And he has money, but not that rich. And he says, I need 10,000 ringgits. I said, with all pleasure, my father. Why do you need it for? He said, I want to give your brother the money so that he could go for vacation. No. Now you're not being fair to me. You want to use my money for my sibling? No. But when you come and cross the line to take my money for my siblings, Islam tells you you're not to your obligation. Okay. First of all, Akhi Abu Bakr, in Islam, things are crystal clear and it's black and white. Nowadays, under the pressure of the media, of liberal organizations, of ignorant people, of hypocrites who undermine Islam, and of disbelievers, the Muslims are becoming weak. Unfortunately, under such pressure,
a lot of the Muslims are compromising their religion. And this is a great and severe and serious mistake. All the scholars and da'is must stay and remain steadfast. We should never allow the enemy to advance. We have to hold our grounds. Having said that, as you clearly stated, it is permissible for a woman to work, providing, number one, her husband allows her to. Number two, and this is an important condition, there is no fitna, there is no free mixing. She is not endangering her religion by exposing herself without hijab or free mixing or being in a place that she shouldn't be in. If these conditions are not fulfilled, it is totally prohibited for a woman to work. Now, if you provide for your wife and for your family, there's no need for her to work, then you have the full right to prevent her from working. Even if you don't have any reason. Simon says, I don't want her to work. This is your God-given right as a husband. A co-pilot, when sitting on the right seat, if the captain says, descend 500 feet, and the co-pilot says, nope, I'd like to go right or take another route. Is this permissible? Definitely not. Because they have one captain. There's one guardian, one leader of the house, and that is the man. Usually he's the one wearing the pants. Nowadays in the West, it's the opposite and the other way around. It's the women who wear the pants, unfortunately, and this is totally wrong. So hold your grounds. You don't want her to work and you're providing for her, say to her, no. If she's defiant and she's insisting and breaking your word and not adhering to what you say, you have the full right to admonish her, to remind her of Allah Azza wa Jal, to follow all the steps needed in bringing her back to her senses. If nothing works, bring a meditator from your family, an arbitrator from your family and hers, to talk it over. If it doesn't work, ditch her, divorce her, and put your mind at ease, and get someone who's righteous, practicing, that would make your life a paradise, because such an evil woman is not worthy of investing the rest of your life with. You've tried all means to explain to her that this is the Islamic ruling. She doesn't want Islam. She's not interested. And even arbitration, she's not interested from her own family. So what good is she to you? Unfortunately, nothing. When a woman gets married, her guardian becomes her husband. And Allah Azza wa Jal ordered the women to obey their to obey their husbands. And Allah described men to be guardians by saying, الرجال قوامون على النساء. So Allah favored men over women. Because of that, they are guardians to be obeyed. They must be obeyed. If we have a conflict of interest, a wife sitting in her husband's home, her father calls and says, I'd like you to come with me to such and such place. Or I want you to travel with me to such and such city. She asks her husband, and the husband says, no, I don't permit that, and I don't allow you to do that. So now she's at a crossroad. Should she obey her father while disobeying her husband? Or should she obey her husband and stay back while disobeying her father? There is no difference of opinion, to my knowledge, that she must obey her husband. Because the status of a husband over everyone else is so great
to the extent that the Prophet said, alayhi salatu wasalam, if I were to order someone to prostrate to another, I would have ordered a woman to prostrate to her husband. And he did not mention anything close as this regarding her father. As long as it does not go against her husband's commands and instructions. But if it does, then her husband has the priority, and even if her father curses her, does not speak to her, boycotts her, she must make that clear to him and to her mother that she has no other choice but to obey her husband as Allah has commanded, and Allah Azza wa Jal knows best. اسلام نے شوہر کا حق باپ اور ماں سے بھی بڑا بنایا ہے عورت کے لیے, یاد رکھو, باپ اور ماں سے بھی. اسلام کے دو ٹوکل احکام ہیں, شوہر سب سے پہلے. کیوں؟ اسلام چاہتا ہے کہ شوہر کو یہ حقوق اسلام نے اس لیے دیے تاکہ وہ اس بیوی کو چھوڑے نہیں, اس کو یہ اندازہ ہو کہ یہ میری ماتحت ہے. جو چیز آپ کی ذاتی ہوتی ہے نا, ماتحت آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے, آپ اس کو اتنے آرام سے چھوڑتے نہیں ہو, آپ اس کو اتنے آرام سے چھوڑ. دیکھو جو ملازم آفس میں آپ کے ماتحت ہو کے چلے گا, آپ اسے جاب سے نہیں نکالو گے. کیا خیال ہے؟ نہیں نکالو گے آپ اس کو. اور جو باس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا شروع کر دے, بولے گا بھائی نکل یہاں سے, تو اب آپ کہو گے شوہر کو باس کیوں بنا دیا؟ بھائی جو طاقتور ہوتا ہے باس, بولو نا بھائی, وہی ہوتا ہے. گھر چلانے کے لیے کسی ایک کو سربراہ بنانا ضروری ہے. جیسے ملک چلانے کے لیے ایک سربراہ ہوتا ہے, فیکٹری چلانے کے لیے ایک سربراہ ہوتا ہے, اسکول چلانے کے لیے ایک پرنسپل ہوتا ہے, تو گھر کے لیے بھی ایک سربراہ ہونا ضروری. مرد کو نہیں بناتے تو پھر کس کو بنا دیا جاتا؟ بھائی کیا ڈر رہے ہو؟ ڈر رہے ہو کیا؟ تو بول لو نا, میں پٹوں گا بھائی, اگر پٹوں گا تو میں پٹوں گا. تو گھر کا سربراہ بنانے کے لیے مرد کو نہیں بناؤ گے تو کس کو بناؤ گے؟ عورت کو بناؤ گے. عورت اگر سربراہ بن گئی, مرد طاقتور ہے, وہ کبھی بھی کمزور کی حکومت برداشت نہیں کرتا. یہ ناممکن ہے, چل نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. وہ کمزور کی حکومت نہیں برداشت کرے گا. جانوروں میں دیکھ لو نا, اللہ تعالیٰ نے, میں مردوں کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ابھی یہاں پہ, خواتین پریشان ہوتی کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آزادی کی بات کی جا رہی ہے نا, آپ کو لیبل لگائے جا رہے ہیں ہمیں آزاد مرد کی, آپ مرد کی دسترس سے خدا کی قسم قیامت تک آزاد نہیں ہو سکتی. کسی کا باپ بھی آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. آپ کی عافیت اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو مرد کا غلام نہیں, مرد کا ماتحت بنا لو, اسی میں عزت ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, کیونکہ فزیکلی اللہ نے مرد کو طاقت دی ہے. طاقتور سے الجھنے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا. طاقتور سے بنا کے رکھنے میں فائدہ ہوتا ہے. آج یورپ میں عورت کو کتنے حقوق دے دیے, مگر کمزور عورت آج بھی ہے. مزے مردوں کے ہیں آج بھی وہاں پہ, آج بھی عورت کمزور ہے وہاں پہ, مزے وہاں بھی مردوں کے ہیں. اور اسلام نے عورت کو مرد کا ماتحت بنا کے عورت کو حقوق دیے ہیں, اس لیے کہ مرد باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ یہ میری ماتحت ہے, اب اس کی تمام ذمہ داریاں کس پر آ رہی ہیں؟ مجھ پہ آ رہی ہیں. تو اللہ نے اس کو باؤنڈ کر دیا اس کا ماتحت بنا کے. آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آزاد کر. ہمارے ہاں لڑکیوں میں, خواتین میں جاب کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے. اتنی ڈینجرس چیز ہے, اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس پر آپ کو مولوی ہی بتائے گا, یا وہ لوگ جو علماء سے جڑے ہوئے ہیں, یا وہ جو دین و مذہب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ضروری نہیں کہ مولوی ہی ہو, کوئی بھی دین و مذہب سے محبت کرنے والا وہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے یہ چیز. اس کو وومن رائٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے, خواتین کے حقوق, ان کو بھی جاب کا حق ہے. خدا کی قسم خواتین کے حقوق کا بیڑا غرق ہو جائے گا مستقبل میں. یہ جو جاب کا ریشو خواتین میں بڑھ رہا ہے, اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد کیا ہو جائیں گے آہستہ آہستہ؟ اپاہج, چسکے لگ جائیں گے مرد کو عورت کی آمدن کے. اور اب یہ چسکے لگنا شروع ہو گئے. اب لڑکے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیوی چاہیے جاب والی, کیونکہ ایکچولی گزارا نہیں ہو سکتا اور مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور ایکچولی مسئلہ ہے کہ ابھی یہ اور ڈرامے بازی,
جتنی مالی فراوانی اس دور کے انسان کو ہے، اس سے پہلے کبھی بھی اپنے باپ دادا سے پوچھو، ان کو یہ چیزیں نہیں ملتی ہوں گی جو آپ کو مل رہی ہیں. علماء سے سبق سیکھو. کتنی تھوڑی تھوڑی آمدنیوں میں کتنی بڑی بڑی فیملیوں کو الحمدللہ کھلاتے ہیں. اللہ برکت دیتا ہے مال میں جب اللہ کے طریقے کے مطابق چلو گے، اور اگر بیوی سے کمانا شروع کر دیا اللہ مال کی برکت چھین لے گا. میں حیران ہوتا ہوں ان کے منہ میں نوالا کیسے اترتا ہے. ایک خاتون نے کہا میری ساس کہہ رہی ہیں کہ کماؤ، جاب کرو جاب کرو. ساس کہہ رہی ہیں جاب کرو کیونکہ بیٹا اپنا گھر بہت ضروری ہے. اس آمدن میں جو میرے بیٹے کی آمدن ہے اس میں ہم اپنا گھر نہیں بنا سکتے. میں پھر میٹر میرا مولانا طارق مل صاحب بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، ان سے کہتا ہوں اخلاق کے لیے ان کے بیان سنا کرو، وہ ایسی جذباتی باتیں نہیں کرتے. لیکن میرا میٹر کیا ہو جاتا ہے، شارٹ ہو جاتا ہے. پھر میں فون پہ کھڑی کھڑی سناتا ہوں تو پھر وہ بعض عورتیں بھی ڈر جاتی ہیں، مر بھی ڈر جاتے ہیں. تمیز سے بات تو کریں بھائی. میں نے ان سے کہا اپنی ساس سے بولو میں نہیں کماؤں گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شرم نہیں آتی بیوی سے کما کے جناب اس کے لقمے کھا رہا ہے. گاڑی خریدنے کے لیے جاؤ، بسوں میں جاؤ، W11 اتنی بڑی اللہ کی نعمت کراچی میں، اس میں جاؤ نا. غیرت اگر ختم ہو جائے نا، حیا ختم ہو جائے. اسلاف کہتے ہیں ففعل ما شئت، پھر جو چاہے کرو. پھر ذاتی گھر بھی ہوگا تو بولو گے کہ بیگم یہ گھر ناظم آباد میں ہے، ڈیفنس میں گھر کے لیے آپ کو اس سے اچھی جاب تلاش کرنی پڑے گی. لیبل اچھا لگایا جا رہا ہے، لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ عورت جاب کرے تاکہ مرد کی دسترس سے قید سے آزاد ہو. یاد رکھو عورت اگر مرد کی قید سے آزاد ہو گئی تو اس میں مرد کو نقصان نہیں ہے، عورت کو نقصان ہے. کیونکہ یہ قید غلاموں والی قید نہیں ہے، یہ وہ قید ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس کو کھلانا پڑتا ہے، ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں. اگر قید سے آزاد ہو گئی، مرد کہے گا جاؤ تم بھی آزاد اور میں بھی آزاد. تو آزادی سے مرد جب زندگی گزارے گا اس کی عیاشی زیادہ ہوگی. عورت جب آزادی میں زندگی گزارے گی تو اس کو محبت دینے والا، اس کو عزت کے ساتھ کھلانے پلانے والا، اور اس کو بیوی بنا کے رکھنے والا، اور بچوں کی ماں بننے والی، جو اس میں اس کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے، ان تمام نعمتوں سے کیا ہو جائے گی، محروم ہو جائے گی. وہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جائے گی بس. جیسے کہ آفیسز میں دفتروں میں ہو رہا ہے، ہمارے پاس ہر قسم کے طبقے کی کالز آتی ہیں، لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کلچر کیا ہے، غلط ہے. اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں ترقی نہیں ہوگی، اول تو یہ بات غلط ہے. مرد بے روزگار پھر رہے ہیں کہ جاب نہیں مل رہی، اور خواتین کو دھڑا دھڑ جابز دی جا رہی ہیں. مجھے یاد ہے میں پہلے جایا کرتا تھا گلشن معمار، آج سے 15-20 سال پہلے. تو ایسے کوئی نظر نہیں آتی تھی سزوکیاں جس میں لڑکیاں بھر بھر کے جا رہی ہوں جاب کے لیے. اب ہم جاتے ہیں تو سزوکیاں میں جو ورکرز ہیں بیچاری فیکٹریوں میں جاب کرنے والی، گاڑیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں. صبح صبح لڑکیاں گھروں سے کیا کر رہی ہیں، ان کا کام کیا ہے، فیکٹری میں جا کے بوتلوں کے ڈھکن لگانا، پیکنگ کرنا. یہ گھٹیا کام ان عورتوں سے لیے جا رہے ہیں جو بیچاری گھروں کی زینت تھی، جو پردے کے ساتھ بھائیوں کی جو ہے نا وہ ان کی حصار میں رہا کرتی تھی، اور بھائی ان کے نکاح کی فکر کیا کرتے تھے، عزت کے ساتھ رخصت کر دیا کرتے تھے. یہ کس کی زینت بن گئی، فیکٹریوں کی. اور فیکٹری کے مالکان لڑکیوں کی جاب کو لڑکوں پر ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ لڑکیاں کم پیسوں میں کام کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، جاب کرنے پر آمادہ، تنخواہ کم ہے، اور پھڈے بازیاں اس میں کیا ہیں، کم ہیں. اور ان کے جو ہڈ حرام اپاہج بھائی پڑے ہوئے ہیں وہ گھر میں وہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں، وہ چرس پی رہے ہیں، وہ سٹے لگا رہے ہیں. اور فیکٹری کا مالک صرف اپنے نفع کی لالچ میں کہ میں ترقی کر سکوں، اور انٹرٹینمنٹ کے بھی تو مواقع ملیں گے نا اس کو. میں اس فیکٹری کے مالکان پر مجھے اعتراض نہیں ہوتا، مجھے ان بھائیوں پر اعتراض ہوتا ہے جو اپنی بہن کو صبح صبح جاب کے لیے فیکٹری میں کیا کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں. اتنے گھٹیا کام آپ اپنے گھر کی عورتوں سے لے رہے ہو یار. آپ نے ان کو فیکٹری میں کیا کرا دیا، کس کام پہ لگا دیا. وہی عورت جب گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو یہ ظلم ہے، اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہے تو ظلم ہے. وہ فیکٹری میں جا کے اس کی خدمت کر رہی ہے جو اس کا کچھ بھی نہیں لگتا، اس کے لیے جناب وہ سارے کام کر رہی ہے وہاں جا کے. یہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کے کا دیوالیہ ہے، اس کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو آپ. اور یاد رکھو اگر ہمارے حکمرانوں نے اس پہ ابھی کنٹرول نہیں کیا تو ہمارا ملک یورپ کی طرح تباہ و برباد ہو جائے گا. ان کی ترقی کو مت دیکھو، ان کے خاندانی نظام کو دیکھو کہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. وہ عورت ترستی ہے وہاں
مرد کی محبت کے لیے, اسے مرد کی محبت نہیں ملتی. تو اس لیے یہ باتیں سمجھ میں کب آئیں گی؟ جب آپ تقوی اختیار کرو. اگر تقوی اختیار نہیں کرتے تو پھر بے شرم بن کے بیٹھ جاؤ گھروں میں. بیگم کو بولو میں نے اپنا ذاتی مکان خریدنا ہے, آپ بھی جاب کریں اور میں بھی کیا کر رہا ہوں, جاب. ابھی تو آپ کر رہے ہیں, تھوڑے دنوں کے بعد پھر آپ کہیں گے میں ہی نہیں کر رہا, تم ہی کرو. فلپائن میں ایسا ہی ہوتا ہے. فلپائن میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں یہ ہوا کہ خواتین بھی جاب کریں گی, مرد بھی جاب کریں گے. کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا, صرف آپ ہی کریں گی, ہم یہاں کیا کریں گے, پیڑے کھائیں گے بیٹھ کے. اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں فلپینی عورتیں جاب کر رہی ہیں اور وہ ان کے مرد ہڈ حرام بیٹھ کے گھروں میں کھا رہے ہیں, پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہی ہمارے ہڈ حرام بھی ہو جائیں گے فیوچر میں, یہ یاد رکھو. اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا, غیرت مند بنو, غیرت مند آدمی کس بات کے, اللہ کے بندو آدمی بنو, آدمی. شرط لگاؤ کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو جاب نہیں کرے گی, مجھے ہوم میکر چاہیے, گھریلو لڑکی چاہیے, گھر میں میرے بچوں کو پالے, وہ گھر سے نکلے مجھ سے پوچھ, کمانے کے لیے نہیں جائے گی. اگر بیگم کہتی ہے گزارا نہیں ہو رہا, بیگم کوئی بات نہیں, میں بھی تو یہی پاپے کھا رہا ہوں نا, گزارا کرو اس میں. اور یہ بات خوب یاد رکھیں کان کھول کے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے.